بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو۔ اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو۔ اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو۔ اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو۔ اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا
کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل
عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کے بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کے بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کے بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں
کے لیے ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم
शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आबाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा की तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बल बोते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर हैरान रह जाती है और वो उसको अंदर आने का भी नहीं कहती बल्कि उससे पूछती है कि क्या काम है। ये सुनकर तो अदील कहता है कि अंदर आने तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह मुस्तफा ने तुमको रखा हुआ है। इत्तेफाक तो ये होता है कि शर्जीना उस वक्त घर में अकेली होती है, इसलिए अदील को अंदर आने के लिए नहीं कहती, लेकिन अदील तो जबरदस्ती से अंदर आ जाता है। इतने में मुस्तफा भी खाने पीने का सामान लिए अंदर ही आ जाता है। अदील अपने भाई को अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको तो इसी बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा और अदील का इस तरह सामना हो जाएगा। ये देखकर तो मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आबाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा की तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बल बोते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर हैरान रह जाती है और वो उसको अंदर आने का भी नहीं कहती बल्कि उससे पूछती है कि क्या काम है। ये सुनकर तो अदील कहता है कि अंदर आने तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह मुस्तफा ने तुमको रखा हुआ है। इत्तेफाक तो ये होता है कि शर्जीना उस वक्त घर में अकेली होती है, इसलिए अदील को अंदर आने के लिए नहीं कहती, लेकिन अदील तो जबरदस्ती से अंदर आ जाता है। इतने में मुस्तफा भी खाने पीने का सामान लिए अंदर ही आ जाता है। अदील अपने भाई को अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको तो इसी बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा और अदील का इस तरह सामना हो जाएगा। ये देखकर तो मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आबाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा की तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बल बोते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर हैरान रह जाती है और वो उसको अंदर आने का भी नहीं कहती बल्कि उससे पूछती है कि क्या काम है। ये सुनकर तो अदील कहता है कि अंदर आने तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह मुस्तफा ने तुमको रखा हुआ है। इत्तेफाक तो ये होता है कि शर्जीना उस वक्त घर में अकेली होती है, इसलिए अदील को अंदर आने के लिए नहीं कहती, लेकिन अदील तो जबरदस्ती से अंदर आ जाता है। इतने में मुस्तफा भी खाने पीने का सामान लिए अंदर ही आ जाता है। अदील अपने भाई को अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको तो इसी बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा और अदील का इस तरह सामना हो जाएगा। ये देखकर तो मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आबाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको
को इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा कि तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बलबूते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर हैरानी रह जाती है और वो उसको अंदर आने का भी नहीं कहती बल्कि उससे पूछती है कि क्या काम है। ये सुनकर तो अदील कहता है कि अंदर आने तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह मुस्तफा ने तुमको रखा हुआ है। इत्तेफाक तो ये होता है कि शर्जीना उस वक्त घर में अकेली होती है, इसलिए अदील को अंदर आने के लिए नहीं कहती, लेकिन अदील तो जबरदस्ती से अंदर आ जाता है। इतने में मुस्तफा भी खाने पीने का सामान लिए अंदर ही आ जाता है। अदील अपने भाई को अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको तो इसी बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा और अदील का इस तरह सामना हो जाएगा। ये देखकर तो मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आवाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा कि तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बलबूते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर हैरानी रह जाती है और वो उसको अंदर आने का भी नहीं कहती बल्कि उससे पूछती है कि क्या काम है। ये सुनकर तो अदील कहता है कि अंदर आने तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह मुस्तफा ने तुमको रखा हुआ है। इत्तेफाक तो ये होता है कि शर्जीना उस वक्त घर में अकेली होती है, इसलिए अदील को अंदर आने के लिए नहीं कहती, लेकिन अदील तो जबरदस्ती से अंदर आ जाता है। इतने में मुस्तफा भी खाने पीने का सामान लिए अंदर ही आ जाता है। अदील अपने भाई को अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको तो इसी बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा और अदील का इस तरह सामना हो जाएगा। ये देखकर तो मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आवाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा कि तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बलबूते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर हैरानी रह जाती है और वो उसको अंदर आने का भी नहीं कहती बल्कि उससे पूछती है कि क्या काम है। ये सुनकर तो अदील कहता है कि अंदर आने तो दो, जरा मैं भी तो देखूं कि किस तरह मुस्तफा ने तुमको रखा हुआ है। इत्तेफाक तो ये होता है कि शर्जीना उस वक्त घर में अकेली होती है, इसलिए अदील को अंदर आने के लिए नहीं कहती, लेकिन अदील तो जबरदस्ती से अंदर आ जाता है। इतने में मुस्तफा भी खाने पीने का सामान लिए अंदर ही आ जाता है। अदील अपने भाई को अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको तो इसी बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि मेरा और अदील का इस तरह सामना हो जाएगा। ये देखकर तो मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। यहाँ पर तो अदील उनका मजाक उड़ाने के लिए आ गया है और इसी बात का अंदाजा भी है मुस्तफा को। और जब अदील उन लोगों के साथ बात करता है तो उनका एक बात भी ठीक नहीं होता, वो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल लेता है। वो मुस्तफा से कहता है कि वो आवाई व माँ तुम्हारी परेशान हो रही थी और वो तो समझ रही थी कि उनका बेटा कहीं भूखा मर रहा है, लेकिन शायद उनको इसी बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो तो अपनी बीवी के पैसों पर चर्चे कर रहा है। और मैं ये जानता हूँ मुस्तफा कि तुम्हारी बीवी जॉब करती है और यकीनन उसे की बलबूते पर तुम्हारे ये ऐशो इशरत है कि मुस्तफा का पता लगाते हुए आखिरकार अदील उनके घर पर पहुंच ही जाता है। और दरवाजा बजने पर जब शर्जीनत दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने अदील को देखकर
حیرانی رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجیلہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کے بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اور دروازہ بجنے پر جب شرجیلہ دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیرانی رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجیلہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کے بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اور دروازہ بجنے پر جب شرجیلہ دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیرانی رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجیلہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے پینے کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو، اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کے بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ ہی جاتا ہے، اور دروازہ بجنے پر جب شرجیلہ دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیرانی رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجیلہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کھانے
فینی کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو۔ اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے تو وہ اپنے سامنے عدیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور وہ اس کو اندر آنے کا بھی نہیں کہتی، بلکہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ سن کر تو عدیل کہتا ہے کہ اندر آنے تو دو، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کس طرح مصطفیٰ نے تم کو رکھا ہوا ہے۔ اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ شرجینہ اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اس لیے عدیل کو وہ اندر آنے کے لیے نہیں کہتی، لیکن عدیل تو زبردستی سے اندر آ جاتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی کانی فینی کا سامان لیے اندر ہی آ جاتا ہے۔ عدیل اپنے بھائی کو اندر دیکھ کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو اسی بات کا بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا اور عدیل کا اس طرح سامنا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو مصطفیٰ کو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے۔ یہاں پر تو عدیل ان کا مذاق اڑانے کے لیے آ گیا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی ہے مصطفیٰ کو۔ اور جب عدیل ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو ان کا ایک بات بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی بول لیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ وہ آبائی و ماں تمہاری پریشان ہو رہی تھی اور وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں بھوکا مر رہا ہے، لیکن شاید ان کو اسی بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کے پیسوں پر چرچے کر رہا ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں مصطفیٰ کہ تمہاری بیوی جاب کرتی ہے اور یقیناً اسے کی بل بوتے پر تمہارے یہ عیش و عشرت ہے کہ مصطفیٰ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار عدیل ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ اور دروازہ بجنے پر جب شرجینت دروازے کو کھولتی ہے